اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو، ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر میں رب کے ساتھ تعلق جوڑو اور میرا ذکر کرو، میرے نام کا ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کروں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی قبریں زندہ ہیں جنہوں نے کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی عبادت کی اور اس حد تک عبادت کی کہ رب ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے یہ وہ راستہ ہے جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ پاک کا انعام و اکرام ہوا ہے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور صبر اور شکر ادا کیا۔ یہ دو وہ پر ہیں جن سے ایک مومن پرواز کرتا ہے، صبر اور شکر۔ اور اللہ پاک پھر فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو آزمائش پہ صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں میرا پیارا رب فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں ان لوگوں کے، بے شک میں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جتنا انسان کثرت سے شکر ادا کرے گا اللہ پاک اس کو مزید نعمتوں سے نواز دے گا، نعمتوں پہ بہتات کر دے گا، نعمتوں کی بارش کر دے گا انسان پہ۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ بہترین شکر یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی جائے، رب کا حکم مانا جائے۔ خالی شکر شکر منہ سے کہتا رہے تو اس سے بات نہیں بنتی ہے، یا صرف کہے کہ جی صبر، کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں، لیکن جب مصیبت آئے تو سیخ پا ہو جائے، چیخ جائے، چلانا شروع کر دے، ہائے ہائے کرنا شروع کر دے کہ میں مارا گیا، میں مارا گیا، تو وہ صبر نہیں ہے، وہ شکوہ ہے، وہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اس پہ نہ کنا کرنا یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جو صبر اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، وہ جس حال میں مجھے رکھے، اور انسان اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے کہ جو رب کی طرف سے تکلیف آئے، بیماری آئے، آزمائش آئے تو وہ رب کی طرف سے آتی ہے۔ پھر جو بندہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب مالک مجھ پہ تکلیف بھیجی ہے تو میں اسے برداشت کروں، کیونکہ یقیناً وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، اور وہ اگر مجھے تکلیف میں ڈال رہا ہے تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، یہ میرا نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کریم کی شان کا تقاضا ہے کہ وہ بندے سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز، اپنی بنائی ہوئی تخلیق کو کوئی توڑتا ہے یا اس کو برباد کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو انسان تو رب کا نائب ہے اس روئے زمین پر، اور رب نے اسے عظمتوں سے نوازا ہے اور بڑی طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔
لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں، اپنے رب کی اطاعت کریں، رب کو کثرت سے یاد کریں تو وہ ہمیں یاد کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو ایک دفعہ اللہ کہے تو میں 10 دفعہ کہوں گا جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا پیارا رب ہے، آپ کی شان ہے۔ رب فرماتے ہیں تو ایک قدم چل میری طرف، میں 10 قدم چل کے آؤں گا۔ اللہ پاک کی رحمت، اس کا فضل تو آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی میری محبت کا طالب، ہے کوئی مجھے چاہنے والا۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ جس نے ذکر کو اپنایا اور اس پہ ہمیشگی اختیار کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے زندگی کے وتیرے اور رویے بدل گئے۔ اور ذکر کس سے آتا ہے؟ ذکر مرشد پاک سے ملتا ہے۔ مرشد ذکر القاء کرتا ہے۔ بغیر مرشد کے بات نہیں بنتی، بغیر استاد کے بات نہیں بنتی، بغیر مربی کے بات نہیں بنتی، بغیر رہبر کے بات نہیں بنتی۔ اس لیے شیخ کامل ہے جو اپنے مرید کو منزل و منزل لے کر اللہ پاک کی قربت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو ایک سوچ عطا ہوتی ہے، ایک شعور عطا ہوتا ہے، اس کو ایک پہچان ملتی ہے، اپنی پہچان، پھر اپنے رب کی پہچان۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جب یہ پہچان ہو جائے تو یقیناً اس کا ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے، یقین بھی کامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کامیابی کے ساتھ یہ دنیا کا سفر جو ہے اس کو طے کرتا ہے۔ تو ہر انسان پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، پیوریفیکیشن اسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے نفس کی تطہیر کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اور یہ تزکیہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا، یہ شیخ کامل کے در پہ جانا پڑتا ہے اور اسباق کرنے پڑتے ہیں، مرشد کی توجہ حاصل کرنی پڑتی ہے، مرشد کی نگاہوں میں آنا پڑتا ہے، اور نگاہوں سے مرشد کے دل میں اترنا پڑتا ہے، اور جو مرشد کا منظور نظر ہو جاتا ہے تو وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے، اس کی بات بن جاتی ہے۔ لیکن بڑا احتیاط کا راستہ بھی ہے، آسان بھی بڑا ہے اور مشکل بھی بڑا ہے۔ آسان اس کے لیے ہے جو بات سمجھ جائے اور سچا سودا کر لے مرشد کے ساتھ، تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پکا سودا نہیں کرتا، کچا سودا کرتا ہے، یا مکمل حوالگی نہیں اختیار کرتا، اپنے آپ کو مکمل مرشد کے حوالے نہیں کرتا، تو اس کا کام بھی ادھورا رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ پورے سے مراد یہ ہے کہ طریقت میں آ کر سلوک کے اسباق کرنے کے بعد وہ دولت پا لینا، قرب الہی کی دولت، اخلاص کی دولت، وفا کی دولت، یقین کی دولت، توکل کی دولت، اور دنیا اور دنیا کی خواہشات سے دور ہو جانا، اور مکمل طور پہ پیارے نبی کی اتباع کو اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سچا اور سچا غلام ہو جانا، یہ کامیابی ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ اس کا کام ادھورا ہے، اس کا کام مکمل نہیں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کر کے جائے گا،
جو پاکیزہ شخصیت کا حامل ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، مجاہدہ کیا ہوگا اور بدی کی قوتوں کے خلاف لڑتا رہا، تکالیف برداشت کرتا رہا، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ پاک کا برابر شکر ادا کرتا رہا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور معاشرے میں جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے قلیل ہیں، بڑے کم ہیں، اور غافلین کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہاں اس کھیتی کو جو یہاں اس دنیا میں آباد ہی نہیں کرتا ذکر اور فکر کے ساتھ اور دنیا سے چلا جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ وہ ایک کامیاب زندگی نہ اس نے یہاں گزاری ہے، نہ اس کو وہاں وہ زندگی ملے گی جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو یا اللہ پاک کے محبوب بندوں کو جو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے اور قبر تک وہ ایک مسلسل امتحان میں ہے، لگاتار امتحان اور آزمائش میں ہے کہ اس کو بدی کی قوتوں کے خلاف لڑنا ہے، اس کو خود کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان کی غلامی سے بچانا ہے، نفس کی غلامی سے بچانا ہے، دنیا کی خواہشات کو دور کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، اگر دنیا ہم حلال طریقے سے کمائیں اور کھائیں تو وہ تو نیکی ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے تو پھر یہ دنیا یہاں بھی تکالیف اور بے چینی، بے سکونی، نامرادی اور آخرت کے بھی معاملات درست سمت میں نہیں ہوتے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نے پایا، اس نے محنت کی، مجاہدہ کیا، کوشش کی، اس لیے میرے رب پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے اس راستے میں جو محنت کرتا ہے اس کے لیے میں دروازے کھول دیتا ہوں، اپنی محبت کے دروازے، بخشش کے دروازے، اپنی فضل اور عنایات کے دروازے میں اس پہ کھول دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ جہاں اور بہت سارے جب ہم آتے ہیں تصوف میں اور طریقت میں تو بے شمار ہمیں فائدے ملتے ہیں، اور سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اخروی سوچ ہو جاتی ہے، اللہ والی سوچ ہو جاتی ہے، مرشد والی سوچ ہو جاتی ہے، اور دین کا شعور ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ذکر کا محاصل ہے، ذکر کرنے سے اور مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے سے، مرشد کی تابعداری سے، مریدی کا صحیح حق ادا کرنے سے اور اپنے اسباق مکمل کرنے سے، ان پہ اسباق پہ قائم ہونے سے، یہ محنت کی بات ہے نا، کہ شیطان تو اس راستے میں نہیں آپ کو چلنے دیتا، نفس تو آپ کی مخالفت کرتا ہے، دنیا کو بھی یہ رویہ پسند نہیں ہے، دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ لبھاتی ہے، کھینچتی ہے آپ کو، کہ اس میں کشش ہے،
لیکن انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کی چاہت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جس دل میں محبت ہو دنیا کی، اس دل میں محبت الہیہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس کو دل سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے ہم ذکر کی طرف آتے ہیں، رب کی اطاعت کی طرف آتے ہیں، رب کی بندگی کی طرف آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتے ہیں۔ جو جتنا اس راستے میں محنت کرتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو منزل ملتی ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک سفر کر رہے تھے، تو آپ کو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کو جنگلی جانوروں نے چیر پھاڑ دیا ہے اور انتہائی زخمی ہے، اس کی بری حالت ہے، زخموں سے چور چور ہے، جگہ جگہ سے گوشت اس کا جانوروں نے نوچا ہوئے، اور وہ خاموش پڑا ہے۔ تو آپ جب قریب اس کے گئے، دیکھا تو وہ آپ کے شہر کا یا آپ کا واقف کار نکلا، اور وہ بندہ انتہائی نیک اور اللہ پاک کا محبوب بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ تو تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا تابعدار بندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے مجھ سے ایک مقام چاہا، اس نے اپنے لیے ایک چیز مجھ سے مانگی، ایک بلند تر مقام مانگا، تو اس کی درخواست کی، تو میں نے اس کو اس امتحان میں ڈالا اور میں نے وہ مقام اس کو عطا کر دیا۔ تو اس کے منہ پہ شکوہ نہیں تھا، وہ اس حالت میں بھی وہ جب کامیاب اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے شکوہ نہیں کیا، وہ رب کے اس معاملے پہ وہ رب سے راضی رہا اور شکوہ نہ کیا بلکہ شکر ادا کیا۔ یہ بات بھی میرا رب ہی سمجھا دیتا ہے بندے کو، جس کو چاہتا ہے، جس کو پاس کرنا ہو تو رب اسے پاس کر دیتا ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ امتحان میں بھی خود ڈالتا ہے اور پاس بھی خود کرتا ہے، امتحان میں پاس بھی خود ہی کرتا ہے، اور یہ چیز بھی وہی ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز، یہ امتحان رب کی طرف سے آیا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں صبر کروں گا تو مجھے وہ انعام ملے گا۔ تو یہ میرے رب کے کمال کے فیصلے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارا تزکیہ نفس جب تک نہ ہو، ہمیں وہ شعور دین کا نہیں ملتا، ہمیں وہ سوچ جسے ہم اخروی سوچ کہتے ہیں، جسے ہم کامیابی والی سوچ کہتے ہیں، وہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ ہم اپنے باطنی معاملات کو درست کریں، کیونکہ ظاہری اعمال کا دار و مدار باطنی کیفیات سے ہے، باطن پہ ہے۔ اگر باطن صاف ہے، باطن روشن ہے، باطن میں تیرگی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، تو ظاہری اعمال بھی بہترین ہوگے اس انسان کے، اور وہ عوام میں مقبول ہوگا۔ رب تعالیٰ عوام کے دلوں میں بات ڈال دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ اپنی عادات، اپنے خصلتوں کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے لوگوں میں وہ ممتاز رب کریم اس کو لوگوں میں ممتاز کر دیتے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے من نیس الامہ، ایک فرد کا بھی، کہ ہم اس طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہم عبادت کی روح کو نہیں سمجھتے کہ عبادت کیسی کرنی چاہیے،
اور اس پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیتے کہ ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور اس طرح بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہماری بات اندر میل کچیل ہے اس کو دور کرنا ہے، جو ہمارے بے شمار بیماریاں ہمارے اندر جو لاک ہیں، ظاہری بیماری ہو تو ہم اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہو، کوئی بیماری لاحق ہو تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، قرار نہیں آتا، دولت خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، میری تکلیف دور ہو۔ کمال کی بات ہے کہ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو مجھے باطنی عارضے لاحق ہیں، ان کو بھی تو علاج کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اس کی شخصیت میں نکھار آئے، اس کی پرسنالٹی میں نکھار آئے، اور وہ ایک اچھا انسان، ستھرا انسان، صاف سوچ والا انسان، باکردار انسان، عمل والا انسان، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، مخلوق کی خدمت کرنے والا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا، اللہ کو وہی تو بندہ پسند ہے۔ عبادت سے، وہ بزرگ کہتے ہیں نا، عبادت سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی خدمت سے خود خدا ملتا ہے، خدمت میں عظمت ہے۔ اور پھر میرے دوستو، جب ہم اس راستے میں آتے ہیں اور ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ہم اپنے ذکر اذکار پہ قائم ہو جاتے ہیں، تو ایک تبدیلی جو ہم پہ رونما ہوتی ہے کہ گناہوں سے، برائیوں سے اور ظلم سے ہم پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ان کے قریب نہیں جاتے، ہم محبت کے راستے پہ چلتے ہیں، عشق کے راستے پہ، وفا کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کو ایسی شخصیت محبوب ہے۔ اور پھر ہم اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفائی کرنے کے بعد انسان برائی کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر کے معاملات درست کرے، پہلے اپنی صفائی کرے، پہلے اپنی فکر کرے، اور پھر جب اپنا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ سوچ آ جاتی ہے، جب وہ اخلاص کی دولت اسے مل جاتی ہے، تو پھر اسے چاہیے، بلکہ اللہ پاک پھر اسے اگلا کام جو لیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے خلاف وہ میدان عمل میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین رب پہ کامل ہوتا ہے، اور غیر متزلزل ایمان ہوتا ہے اس کا اپنے رب پہ، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور رب مجھ سے کرا رہا ہے۔ تو بہترین جہاد یہی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، برائی کے خلاف برسر پیکار ہو جانا، اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا۔ اب تفصیل ہے کہ ایک نفس کے خلاف تزکیہ نفس ہے، اور دوسرا جہاد جو ہے وہ اللہ اور رسول یا اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد۔ ایک جہاد ہم سرحدوں پہ کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ہم اپنی دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے عوام کی دفاع کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر برائی کے خلاف جہاد، یہ بھی تو جہاد ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کے خلاف جہاد کریں، جو غلط نظام ہے، جو طاغوتی نظام ہے اس کے خلاف جہاد کریں۔ جس نظام کے شر سے
ہماری قوم، ہماری ملت جو تباہ ہوئی ہے، اس نظام کو ہم دفع دور کریں، اور جب اپنا ہی ہمارا نظام ہمارے پاس موجود ہے اور اتنا پاکیزہ نظام ہے کہ جو میرے رب نے خود بنایا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں ہماری زندگی کا ہر مسئلے کا علاج ہے۔ اللہ پاک کلام جو ہے اس میں ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو ایٹم بم بنانے کا کلیہ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سائنس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ آپ قرآن سے آپ دیکھ لیں، قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ جتنی ماڈرن ترقی ہوئی ہے، ہو رہی ہے یا آگے ہوگی، وہ سب قرآن میں موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ کتنی عظمت والی، کتنی عظیم اللہ پاک نے اپنی کتاب بھیجی ہے، جو کہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر یہ نظام جو تمام نقائص سے پاک ہے، کیوں کہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام میں نقص نہیں ہو سکتا، یہ نقائص سے پاک نظام ہے۔ ہم میں نقص ہو سکتے ہیں، لیکن اس نظام میں کوئی نقص نہیں ہے۔ چلانے والوں میں، یہ نظام چلانے والوں میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کلام جو ہے اس سے پاک ہے، اور یہ نظام بھی پاک ہے، اور لانے والے ہستی بھی وہ ہستی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں، ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نظام لائے، امت کے لیے لائے، پوری انسانیت کے لیے لائے، اور کر کے دکھایا، وہ نظام نافذ کر کے دکھایا۔ اور جب اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا تو اپنے خلفاء یا آپ کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے مزید اس نظام کو مستحکم کیا اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اس نظام کو چلا کے مسلمانوں کو بھی بتایا اور ساری دنیا میں یہ چیز راسخ کی کہ یہ نظام جو ہے وہ نظام ہے، یہ عظمت والا نظام ہے کہ جو ایک فرد کو عزت دیتا ہے، جو ایک فرد کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے کی روٹی کپڑا مکان ہو، انصاف ہو، اور جو انسانی تقاضے ہیں جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں اس زندگی میں ان کی جو اس کی ضروریات ہیں، ان تمام کے ساتھ یہ ہمارا جو شریعت کا نظام ہے یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور بہترین حل پیش کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمیں یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو ہم نے دیکھا نہ ہو یا اس کی پریکٹس نہ کی گئی ہو۔ یہ نظام نافذ العمل رہا، میرے نبی نے یہ نظام چلا کے دکھایا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس نظام کو چلا کے دکھایا، اور یہ آج بھی قیامت تک یہ وہ نظام ہے جو ایک مسلمان کے لیے، امت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے ہم اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے ہر گوشے پہ حاوی ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے یہ ہمارا نظام، ہماری ضرورت کا جواب اس میں موجود ہے، یہ رسپونڈ کرتا ہے ہماری خواہشات، جائز خواہشات جو ہماری ضروریات ہیں اس دنیا میں، اس کو یہ دین رسپونڈ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، حل پیش کرتا ہے۔ پھر اپنا نظام ہوتے ہوئے ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنی غلطی پہ ہیں، کتنی کوتاہی پہ ہیں کہ اس نظام کو چلانے کے لیے رب کریم نے ہمیں پاکستان دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پاکستان دیا کہ اس میں یہ نظام چلاؤ۔
اور لوگوں نے قربانیاں پیش کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایسی بے مثال قربانیاں پیش کی جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، اور اس لیے وجود میں آیا کہ اس میں وہی نظام جو اللہ کا نظام ہے وہ نافذ کیا جائے گا، چلایا جائے گا۔ لیکن صد افسوس کہ قوم نے نالائکی کا مظاہرہ کیا، ہماری کوئی ایسی قیادت سامنے نہ آئی، اور 72 سال کا جو عرصہ ہے کم و بیش تخلیق کے بعد ہم نے گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ آج ہم اقوام عالم میں ایک منفرد مقام رکھتے اگر ہم اپنے نظام کے ساتھ لگے رہتے اور نافذ ہوتا وہ نظام، آج ہمارے پاس عزت بھی ہوتی، وقار بھی ہوتا، جاہ جلال بھی ہوتا، آج ہم دنیا کے فیصلے پاکستان کرتا، اور پاکستان دنیا کی حاجات پوری کرتا، دوسرے ملکوں میں سردار ہوتا، پوری روئے زمین پہ سردار ہوتا پاکستان، کیونکہ وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو اس کو ممتاز کرتے ہیں، دنیا اقوام عالم میں ممتاز اور منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ لیکن ہم غیروں کی سازش میں اور اپنے ناہنجار، نالائق، بیہودہ، بے ایمان، ضمیر فروش، ملک فروش، لٹیرے، زانی، شرابی، یہ ملک ان کے تصرف میں رہا، وہ اس کو رول کرتے رہے اور آج بھی رول کر رہے ہیں۔ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کہتے کچھ ہیں، بکتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تقریریں سنو تو ان سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہے، نصیحت کرنے والا بڑا مبلغ جیسے کوئی تقریر کر رہا ہے، اور دنیا کو حقیقت میں بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ نہیں، ہر بات جھوٹی اس کی ثابت ہوتی ہے، پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، روز دھوکہ کھاتی ہے یہ قوم، لیکن مبہوت بنی ہوئی ہے، بے حس ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، ذہنیت غلامانہ ہے، وہ آزادی کی تڑپ نہیں رہی، وہ ایمان میں وہ حرارت نہیں رہی۔ یہ کیسا سما بن گیا ہے، یہ کیسا مزاج اس قوم کا بن گیا ہے۔ کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نظریے کو پس پش ڈال دیا گیا اور اس سے کمپلیٹلی مکمل انحراف کیا گیا۔ آج پورے پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں دین کی بات ہی نہیں ہے، اپنے نظام کی بات ہی نہیں ہے، نظریہ پاکستان کی بات ہی نہیں ہے، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بات کس کی ہے؟ جمہوریت۔ بھائی ہم سے بڑا کوئی جمہوری کوئی نہیں ہے، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوریت کے محافظ ہیں۔ یہ جمہوریت ہے جس نے قوم کو رسوائیوں، ذلالتوں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور کتنا فرسودہ نظام ہے کہ 72 سالوں میں اس نظام نے جو ہمیں تحفے دیے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے، تو یہ نظام کی برکت ہے نا کہ جو لوگ اوپر آتے ہیں یہ نظام ان کو اوپر لاتا ہے، یہ قیادت جو اوپر آتی ہے تو یہ نظام اس قیادت کو اوپر لاتا ہے، تو خرابی تو ساری نظام میں ہے۔ تو آج تک کسی نے اگر سوچا بھی ہے تو بس اپنے تک ہی رہے، اس سوچ کو پھیلایا نہیں ہے، اس کو عام نہیں کیا، ببانگ توہل یہ بات نہیں کی،
لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہیمر نہیں کی کہ 72 سالوں میں اس جمہوریت نے آپ کو یہ تحفے دیے ہیں کہ اگر نظام مصطفیٰ رائج ہوتا ہے اس ملک میں، ان میں کوئی ایک کونسلر بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ ماضی میں بھی جتنے لوگ حکمران رہے ہیں، چاہے جمہوری ہوں تو چاہے وہ دوسرے ہوں، وہ ہمارے بھائی وردی والے ہوں، جو بھی آئے ہیں انہوں نے، وہ تو خیر ان کا تو قانون ہی علیحدہ ہوا نا، وہ تو ماشاء اللہ ہوا، لیکن جو جمہوریت والے ہیں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں؟ تو جن کے پاس ابسولوٹ پاور تھی، مکمل جن کے پاس طاقت اور پاور تھی ملک کو رول کرنے کے لیے، انہوں نے بھی اسلام نافذ نہ کیا اس ملک میں۔ اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام ہے فرسودہ جس نے آپ کو یہ تحفے عطا کیے ہیں، جس نے آپ کو یہ رسوائیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں، اور جس افلاس کا آپ شکار ہو اور جس ذلت کا آپ شکار ہو، آپ منگتے ہو اور آپ کا کوئی قدر آپ کی نہیں کرتا، اور آپ غلام ہو، آپ غلاموں کے غلام ہو۔ وہ انگریز چلا گیا، اپنا نظام آپ کو دے گیا، اور آج بھی اس نظام کو مؤثر طور پہ نافذ کر رکھا ہے یہاں پہ، اور اس کی گارنٹی لے رکھی ہے اس نے، کیسے کہ اس نے اپنے ہی لوگ آپ پہ مسلط کر رکھے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہلاتے ہیں۔ یہ جو نظام والے ہیں یہ ان کے آگے رساگیر ہیں، ان کے آگے ان کے جو تقاضے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان کی تکمیل ان کے ذریعے وہ کرا رہے ہیں۔ اور مقاصد کیا ہیں؟ کہ مسلمانوں کو غلام رکھنا، پاکستان کو دبا کے رکھنا، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہماری کوئی قدر منزلت نہیں ہے، بحیثیت قوم کوئی وقار نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہم کشکول ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ رسوائی اور یہ ذلت ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ دغا کیا ہے، ہم نے دھوکہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک دینی ریاست بنانے کے، ایک مذہبی ریاست بنانے کے، جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ آپ کی حالت ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ حتمی اور طے شدہ بات ہے کہ جب تک یہ نظام ہے آپ غلام رہیں گے، اور آپ پہ آئی ایم ایف حکمرانی کرے گا، آپ پہ یورپی یونین حکمرانی کرے گی، آپ پہ امریکہ حکمرانی کرے گا، جس کو فیٹف کہتے ہیں، کیا بلا ہے، وہ آپ پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ یو این او، وہ آپ کو اس نے سب سے بڑا استعمار، سب سے بڑا سامراجی پنجہ شکنجہ جو ہے وہ یو این او کی صورت میں ہے کہ تمام ممالک اس کے ممبر ہیں، اور وہ کس کی لونڈی ہے؟ وہ امریکہ اور یورپ کی لونڈی ہے، انگریز کی لونڈی ہے یو این او۔ یہ ادارے انہی نے قائم کیے ہیں، اور جب بھی وہ آپ کو، کیونکہ آپ منگتے ہو نا، آپ کا اتنا نظام گھٹیا ہے کہ آپ کو سر نہیں اٹھانے دیتے، آپ کو قرضوں میں جکڑ رکھا ہے، اور پھر جو آپ نے سود دیتے ہو اس پہ، قرضوں پہ، اس سے آپ کبھی بھی خلاصی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ وہ آپ کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور آپ کو غربت کے اندھیری راہوں پہ ڈال دیا ہے۔
ننگ و عار کی زندگی، ذلت اور رسوائی کی زندگی، تو وہ کون دیتا ہے آپ کو وہ قرضے؟ وہی آپ کو جو آپ کے دشمن ہیں، وہ ہمیں قرضے دیتے ہیں، پھر ہمیں سود ہمیں انہیں دینا پڑتا ہے، پھر ہمیں ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں، تو ہم نے ایک بھکاری بن کر ان کے آگے پھرتے ہیں، تو بھکاری کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور بھائی اپنے نظام میں ہمارا حل موجود ہے، اللہ کی قسم یہ حق ہے۔ اسلام جب تک شریعت نافذ رہی، اسلام غالب رہا۔ جب شریعت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تو مسلمان مغلوب ہو گئے، اور اب انہیں پتہ ہے کہ ان سارے طریقے انہیں آتے ہیں، سارے گر ان کے پاس ہیں کہ ان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اور اپنی ہی انہوں نے کلاس بنائی ہوئی ہے، اپنی لوگ انہوں نے پلانٹ کیے ہوئی ہیں، ان کی اپنی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ان کے اپنے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے نظام کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اس لیے میرے دوستو، تحریک لبیک پاکستان اس وقت واحد وہ جماعت ہے پاکستان میں جو پورے مسلمانوں، دنیا اسلام کی آواز ہے، نہ صرف پاکستان کے عوام کی آواز ہے، بلکہ دنیا اسلام، کلمہ گو مسلمان سب کی آواز ہے کہ ہم شریعت کو لائیں گے، ہم اپنے نظام کو لائیں گے۔ اب تک جو کچھ ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اب ہم اپنی قوم سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را، اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، اب کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اب بھی غلطی کی تو پھر یہ سفر بہت دور تک چلا جائے، پھر غلامی بہت دور تک جائے گی۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں جب پاکستان کو اپنی منزل ملے گی، جب پاکستان میں دین کا نفاذ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے ذریعے، کیونکہ ہم نے جو کردار پیش کیا ہے، جو ہم عزم رکھتے ہیں، جو ہمارے عزائم ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ دنیا گواہ ہے، ہم نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے۔ ہمیں یہ تانا مت دیں، خدا را جھوٹ مت بولیں، پوری قوم ہمیں پہچانتی ہے کہ ہم جب بھی باہر نکلے ہیں، حق کی خاطر نکلے ہیں، کیونکہ دینی سیاسی جماعت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی جماعت کا ہی حق ہے پاکستان پہ حکمرانی کرنا، بلکہ اسلام نے حکمرانی کرنی ہے۔ ہم تو غلام ہیں، ہمارا مقصد پاور نہیں ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور کوئی ذاتی مفاد ہے۔ ہم نے تو دین کو وہاں پہ پہنچانا ہے، اسلام آباد، ہم نے تو دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور جب بات ہم دین کی کرتے ہیں تو چاہے ختم نبوت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ دین پہ حرف آتا ہو، یا دین پہ کوئی دسترازی کرتا ہے، یا دینی سرحدوں کو کوئی پامال کرتا ہے، تو ہم انشاءاللہ، ہمارے ایمان کی حرارت کا تقاضا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، اور ہم آتے ہیں، اور دکھایا ہے قوم کو، آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور نظریہ پاکستان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، نہ کبھی فائرنگ کی ہے، نہ کبھی پتھر پھینکے ہیں۔ جب آپ ہمیں مجبور کرتے ہو، جب ہم پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، جب ہم پہ شیلنگ ہوتی ہے، تو پھر دفاع میں اگر کوئی کام کرتا ہے
تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ جی یہ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ آخر انسان ہے اور ان میں بھی خون ہے۔ اگر نہتوں پہ اگر تم یہ سمجھ کے گولیاں چلاؤ، بم برساؤ، تو کچھ نہ کچھ تو ان کا بھی تو جسم ہے، ان میں بھی تو خون ہے۔ لیکن ہم نے کبھی پہل نہیں کی، ہم نے کبھی منصوبہ بندی نہیں کی، ہمارے پاس کوئی انصار فورس نہیں ہے۔ جو وہ لوگ جنہوں نے اپنی پرائیویٹ آرمیز رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کے پاس ویپنز ہیں، اور کھلے عام حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، حکومت کے اداروں کو چیلنج کرتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے ہو؟ کیا تحریک لبیک پاکستان ہی آپ کو دہشت گرد نظر آتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا بیانیہ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا کردار بحیثیت ایک جماعت کے پوری قوم نے اس کو پہچان لیا ہے، اور پوری قوم کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ قوم نے شناخت کر لی ہے کہ اگر پاکستان میں اس وقت کوئی نجات دہندہ جماعت ہے تو تحریک لبیک پاکستان ہے، جو ظالموں سے اس ملک کو چھڑائے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنے دین کو نافذ کریں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہم یا کریں گے یا مر جائیں گے، ڈو اور ڈائی والی بات ہے۔ ہم یہ پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں، آئندہ بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ پنگا لے گا تو ہم آئیں گے۔ ہم کسی پہ زبردستی، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پرامن جلوس نکالے، ہم نے اچھے طریقے سے اپنے مطالبات پیش کیے، لیکن ہم سے دھوکے کیے، حکومت نے بار بار دھوکے کیے۔ اس کے باوجود ہم پرامن طریقے سے، جیسے آئین ہمیں کہتا ہے، قانون ہمیں کہتا ہے، اس کے مطابق ہم باہر نکلتے ہیں۔ لیکن اب کی بار قوم نے بھی پہچان لیا، حکومت کو بھی ہوش آ گیا، اور جو حکومت کے پیچھے لوگ ہیں، جو پس دیوار پس پردہ جو قوتیں کام کرتی ہیں، ان کو بھی اب پیغام مل چکا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری جانیں اپنے ملک کے لیے ہیں، ہماری جانیں دین کے لیے ہیں، کیونکہ پاکستان اور اسلام جدا نہیں ہے، پاکستان کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر پاکستان اور اسلام ایک ہیں تو پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے وارث علماء ہیں، اور علماء کا سردار، اس دور کا عظیم لیڈر، عظیم مدبر، عظیم سیاستدان، عظیم عالم دین، وہ ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم اس کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کے کارکن ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ہر کارکن، ہمارے ماضی نے بھی ثابت کیا، انشاءاللہ مستقبل میں بھی قوم دیکھے گی کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہم کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر پرواہ ہے تو اپنی قوم کی پرواہ ہے، اپنی نسل کی پرواہ ہے، اور اپنے ملک کی پرواہ ہے۔ ہم اس ملک کو خوشحال، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، عزت اور وقار والا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھکاری بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اور انشاءاللہ جب ہمارا نظام آئے گا تو پھر دنیا دیکھے گی، اور جو قوم کے تیور ہیں، جو پاکستان کے عوام کے جو ارادے اور رویے بول رہے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ پاور میں تحریک لبیک پاکستان آئے گی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب آپ کو آنے والے الیکشن میں پتہ چل جائے گا، عوام انشاءاللہ رسپونڈ کرے گی، لبیک کے نعرے پہ لبیک کہے گی، اور انشاءاللہ فتح جو ہے
وہ حق کی ہوگی، اور پاکستان میں دین جو ہے نافذ ہو کر رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔